موضوع ہے سکر اور سحر، سکر اور سحر کی حقیقت۔ یہ بات جان لیں، صوفیاء کرام کے نزدیک غلبے سے مراد اللہ تعالی کی محبت ہے، اور سحر سے مراد مقصد کا حصول ہے۔ یعنی سکر سے مراد بے ہوشی اور سحر سے مراد ہوش مندی نہیں ہے، بلکہ صوفیاء کے نزدیک ان دونوں الفاظ اور ان دونوں اصطلاحات کے معنی مختلف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے نزدیک غلبے سے مراد، سکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور سحر سے مراد مقصد کا حصول ہے۔ اہل حقیقت نے اس بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ بعض حضرات نے سکر کو سحر پر فضیلت دی ہے، اور بعض نے سحر کو سکر پر ترجیح دی ہے۔ جو لوگ سکر کو سحر پر ترجیح دیتے ہیں وہ بایزید بستامی اور ان کے پیروکار ہیں۔ ان حضرات کا یہ کہنا ہے، انسان کی صفت میں جب استقامت اور اعتدال آ جائے تو وہ سحر کی صورت اختیار کرتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی کے حوالے سے سب سے بڑا حجاب ہے۔ سکر کی کیفیت انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب آفت اور نقصان کا احساس زائل ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر بشری صفات کم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت وہ تدبر اور اختیار سے محروم ہو جاتا ہے، اسے اپنی بقا کے ساتھ کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ اس وقت اگر اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں جو اس کی بشریت کے منافی ہوں تو اس صورت میں یہ کیفیت زیادہ بہتر اور زیادہ افضل اور زیادہ کامل شمار ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت داؤد علیہ السلام کی کیفیت، یہی وجہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام سحر کی حالت میں تھے، ان سے ایک فعل سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے یہ فرمایا، وَقَتَلَ دَاؤُدَ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 251۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سکر کی حالت میں تھے، اس لیے جب ان سے ایک فعل سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت اپنی طرف کر لی اور ارشاد فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان بڑا فرق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ذات کے ساتھ قائم اور اپنی صفات کے ساتھ ثابت تھے، اس لیے ان کی کرامت کے طور پر یہ بات بیان کی۔ انہوں نے قتل کیا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ قائم تھے اور اپنی ذاتی صفات کے اعتبار سے فانی تھے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس نے جو کیا ہے وہ دراصل ہم نے کیا ہے۔ اس لیے انسان کے فعل کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کے فعل کو بندے کی طرف منسوب کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ جس وقت حق تعالیٰ کا فعل بندے سے منسوب کیا جاتا ہے اس وقت انسان اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے، اور اس وقت بندے کا فعل حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے اس وقت انسان حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر ایسی چیز کی طرف پڑی جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی، یعنی جب انہوں نے اوریہ کی بیوی کو دیکھا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی۔ لیکن جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اب سحر کی سکر پر ترجیح، سحر کو سکر پر ترجیح دینے والے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سکر آفت کا محل ہے، کیونکہ سکر کی کیفیت کے دوران احوال پریشان ہو جاتے ہیں، احوال کی صحت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ سالک کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے، وہ معانی کو طلب کرے، خواہ ان معانی کا تعلق فنا سے ہو، خواہ ان کا تعلق بقا سے ہو، خواہ ان کا تعلق مٹانے سے ہو، خواہ ان کا تعلق اثبات سے ہو۔ جب سالک کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اس کی تحقیق اور طلب کا فائدہ کیا؟ اب یہاں پر جس سکر کا نام حضرت جنید بغدادی لے رہے ہیں
وہ شکر دیگر قسم کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہے، بلکہ جو عام کیفیات دیگر انسانوں پر غلبے کی ہو رہی ہیں اس کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت شکر کے ہوتے ہوئے حالت سہو میں تھے۔ لوگ دوسری چیزوں کی طرف سے اس لیے الجھ جاتے ہیں کیونکہ انہیں ان چیزوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو ان چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کا پتہ چل جائے تو وہ اس قید سے آزاد ہو جائیں، رہائی حاصل کر لیں۔ دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ دیکھنے والا شخص چیز کے اندر بقا کی آنکھ سے دیکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اسے فنا کی آنکھ سے دیکھے۔ اگر کوئی شخص بقا کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو سب اشیاء کو اپنی بقا کے حوالے سے ناقص پائے گا، کیونکہ بقا کی حالت میں وہ ان کو قائم بخود نہیں دیکھتا، اور اگر فنا کی حالت سے دیکھیں گا تو تمام تر موجودات کو حق کی بقا کے مقابلہ میں فانی پائے گا۔ تو یہ دونوں صفات انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ موجودات سے منہ موڑ لے۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان کا بھی یہی مطلب ہے، اس آیت کا ترجمہ، اے اللہ ہمیں اشیاء اس طرح دکھا دے جیسے وہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یہ بھی ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سورۃ الحشر کی آیت 2، اے بصیرت والو تم عبرت حاصل کرو۔ تو جب تک لوگ اشیاء کو اس طرح نہیں دیکھیں گے جیسی وہ ہیں، وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام صورتحال اسی وقت درست ہو سکتی ہیں جب انسان سحر کی حالت میں ہو۔ شکر کی حالت والا شخص ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر بے خبر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شکر کی حالت میں تھے تو وہ تجلی کی ایک جھلک کو بھی برداشت نہیں کر سکے تھے، اور ان کے ہوش رخصت شراب وما رویت، میں نے ایک کے بعد ایک پیالہ پیا، شراب بھی ختم نہیں ہوئی اور میں بھی صحت نہیں ہوں۔ صحب مردوں کا میدان ہے۔ سید حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ یعنی حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ جو جنیدی مسلک پر کاربند تھے، وہ یہ فرماتے ہیں، شکر بچوں کا کھیل ہے جبکہ صحب مردوں کا میدان ہے۔ میں یعنی علی بن عثمان جلابی یعنی داتا صاحب یہ کہتا ہوں، میری رائے بھی اپنے شیخ کی رائے کے مطابق ہے، کیونکہ شکر والے شخص کا کمال صحب کی حالت میں ہوتا ہے، اور صحب میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان بشریت کے دور ہو جانے کو دیکھے، اپنی بشریت سے بھی ماورا ہو کے دیکھے۔ شیخ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ آغاز میں انہوں نے 20 سال تک ویرانے میں گوشہ نشینی اختیار کی، یہاں تک کہ انہیں کسی انسان کی آہٹ سننے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس قدر شدید محنت اور مشقت کے نتیجے میں ان کا جسم سوکھ گیا، ان کی آنکھیں سوئے کے سوراخ کی طرح ہو گئیں، ان کی شکل آدمیوں سے تبدیل ہو گئی، کو روحانی طور پر پہلے ہی ان کی آمد کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئے۔ جب ان مشائخ نے ان کی حالت بدلی ہوئی دیکھی اور یہ نظر آیا کہ ان کے اندر صرف زندگی کے آثار باقی رہ گئے ہیں، تو ان مشائخ نے ان سے کہا، اے ابو عثمان، آپ نے 20 سال تک اس قدر شدید مشقت برداشت کی ہے، کسی کو آپ کے بارے میں پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا عرصہ جنگلوں میں کیوں گزارا تھا؟ اس دوران آپ نے کیا ملاحظہ کیا، کیا دیکھا، اور اب واپس کیوں تشریف لے آئے ہیں؟ تو شیخ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں شکر کی حالت میں وہاں گیا تھا، وہاں جا کر میں نے شکر کی آفت کو دیکھا، اپنے مقصد میں ناکام رہا تو اپنی بے بسی کی وجہ سے واپس آ گیا۔ اس پر تمام مشائخ نے یہ بات کہی، اے ابو عثمان، آپ کے بعد
اب سحب اور سکر کی لفظی وضاحت بیکار ہو گئی ہے. یہ اب آپ کو دیکھ لیا ہے، اب یہ لفظی وضاحت کی ضرورت نہیں، عملی وضاحت آپ سامنے آ گئے ہیں. لہذا سکر بشری صفات کی موجودگی میں اپنی ذات کو غلط طور پر فانی محسوس کرنے کا نام ہے. یہ ایک حجاب ہے، جبکہ صحب کا تمام تر مدار بقا کے دیدار پر ہوتا ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جیسے فنا کا ایک مقام ہے اور فنا شیخ سے شروع ہوئی، فنا فی الشیخ سے شروع ہوئی، فنا پھر رسول پہ پہنچے، تو پھر فنا فی اللہ پہ، فنا فی اللہ کے بعد کے مقام کو بقا باللہ کہتے ہیں. فنا کے بعد کا جو مقام ہے وہ بقا کا ہے. چنانچہ سکر جو ہے وہ فنا کا مقام میں آیا اور صحب جو ہے وہ بقا کے مقام میں چلا گیا. کیا سکر فنا کے قریب ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے صحب کے مقابلے میں سکر فنا سے زیادہ قریب ہے تو یہ بات غلط، اور انجام یہ ہے. مغلوب الحال ہونے کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے. ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، جس میں یہ تحریر تھا: آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو محبت کے سمندر کے ایک قطرے کو پی کر مست ہو جاتا ہے؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جواب میں تحریر کیا: ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو ساری دنیا کی محبت کے تمام دریا کے تمام معرفت کی شراب کو پی لیتا ہے اور پھر بھی اس کی تشنگی باقی رہتی ہے. یعنی بالکل الٹا کیفیت کی. سید حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یحییٰ بن معاذ نے سکر کی بات کی ہے اور بایزید بستامی نے صحب. لیکن اصل حقیقت یہ ہے صاحب صحب وہ شخص ہوتا ہے جو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا، اور صاحب سکر وہ شخص ہوتا ہے جو مستی کے عالم میں دریا پی لیتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے شراب سکر کا آلہ ہے اور ایک جنس ہمیشہ اپنی جنس کی طرف ہی میلان رکھتی ہے، اور صحب کیونکہ اس کی ضد ہے، یعنی ہوش کا شراب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کا تعلق نعمت کو دیکھنے سے نہیں ہوتا بلکہ نعمت عطا کرنے والی ذات کو دیکھنے سے ہوتا ہے. تو جو شخص نعمت کو دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور جو شخص نعمت عطا کرنے والی ذات کو دیکھتا ہے اور وہ جب اسے دیکھتا ہے تو پھر اپنے آپ اسے دکھائی نہیں دیتا. یعنی جب وہ اس ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ذات حق کو دیکھ رہا ہے، پھر اس کو اپنی ذات اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا، اگرچہ وہ حالت سکر میں ہوتا ہے لیکن اس کا یہ سکر صحب کی کیفیت کا ہی ہوتا ہے. اسی طرح صحب کی بھی دو اقسام ہیں. ایک صحب غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا صحب محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جو صحب غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ سب سے بڑا حجاب ہے، اور جو عام لوگوں میں جو صحب پایا جاتا ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے. اور جو صحب محبت سے تعلق رکھتا ہے اصل میں وہی صحب کشف اور مشاہدہ ہوتا ہے. اپنی صحب اگرچہ سکر ہوتا ہے جو محبت سے ملا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ سکر ہوتے ہوئے بھی صحب ہوتا ہے، اور جب اصل مضبوط اور مستحکم ہو تو صحب سکر کی طرح ہو جاتا ہے اور سکر صحب کی مانند ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ بے اصل ہوں تو دونوں بے فائدہ ہیں. مختصر یہ کہ سکر اور صحب دونوں حق کے راستے پر چلنے والے افراد کے اور دوسرے کی ابتدا ہوتی ہیں، اور ابتدا اور انتہا کا یہ فرق تفرقہ کی صورت میں ہوتا ہے. اور جن چیزوں کا تصور تفرقہ پر مبنی ہوتا ہے وہ حقیقت میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ جمع اور تفرقہ ایک دوسرے کی نفی ہے. تو جب اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو دونوں کی غرض و غایت ایک ہی ہو جاتی ہیں.